السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں ایک ادارہ ہے شاہد جاوید برکی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز. یہ مختلف معاملات پہ یہ ریسرچز کرتا ہے، بڑی زبردست اور عمدہ ریسرچز کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے ملک میں ایجوکیشن اور ایجوکیشن پالیسیز پہ ریسرچ کی ہے. آج ہم تعلیم اسپیشل میں اس ریسرچ پہ بات کریں گے، اور ہمارے پاس شاہد جاوید برکی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈاکٹر اعجاز احمد سندھو، ان کے ڈائریکٹر، تشریف فرما ہیں. تو ویلکم ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں. شکریہ بہت بہت آپ کا بلانے کا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں گے، یہ جو آپ نے ریسرچ کروائی ہے، جو کی ہے، اس کے کچھ خد و خال. اس سے پہلے میں شاہد جاوید برکی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تھوڑا بتا دوں جی ضرور. کہ یہ 2006 میں بیکن آف نیشنل یونیورسٹی میں بنا تھا بیسیکلی، اور شاہد جاوید برکی صاحب نے بنوایا تھا. لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کا ایک پارٹ بن کے رہ گیا، اس کا جو پرپس تھا وہ فلفل نہیں ہو رہا تھا. پھر 2015 میں اس کو انڈیپینڈنٹ اور نیٹ سول ساتھ آن بورڈ آیا اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. پرپز اس کا بنانے کا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک پالیسی پہ اتنا کام نہیں ہو رہا، تو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو دیا جانا چاہیے. پالیسیز جتنی ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ بنتی ہیں. ہمارے یہاں تو ویسے پبلک پالیسیز کی تو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بالکل. یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. باہر تو بڑا ٹاپ باہر کا، بہت کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں باہر تو ریلیٹیولی بڑا کم. ٹاپ کا، اور پبلک بالکل پالیسیز کے لوگ ہی بڑے کم ہیں. بالکل. پاکستان میں پالیسیز کا آغاز تو بہت پرانا ہے، لیکن پراپر جو پلاننگ کمیشن جب بنا تھا جی جی. تو تب، اور یہ ایوب خان نے بنوایا تھا پلاننگ کمیشن، اور اس وقت امریکہ سے ایک ٹیم آئی تھی ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پلاننگ کمیشن. پھر ہارورڈ یونیورسٹیز کے پروفیسر آئے تھے یہاں، اور انیشل ساری پلاننگ میں ان کا رول رہا ہے. اچھا، یہ بڑی غنیمت ہے کہ ان کو بھگایا نہیں گیا. اگر آج کل آتے تو ان کو ہم نے بالکل. ٹکنے ہی نہیں دینا تھا. اس نہیں، کو اگر آ بھی جاتے ہیں ان سے ہم کام کروا بھی لیں تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، جو سب سے ہمارا ایشو ہے. جی جی، وہ میں شیلف ہو جاتا ہے. بالکل، میں مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھاتا ہوں، تو انٹرنیشنلی میں کہتا ہوں کہ 80% فیلئر ریٹ ہے صرف پاکستان میں. اور فیلئر ریٹ ہم کس بیس پہ نکالتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے 30 دن میں وہ پروجیکٹ مکمل کرنا تھا، آپ کو 31 دن ہو گئے، تو دیٹ از اے فیلئر. جو ٹائم لائن ٹائم میٹ لائن. نہیں کی. جی. اس کے بعد آپ نے وہ پروجیکٹ 10 ملین روپے میں فار ایگزامپل بنانا تھا، آپ نے 10 ملین سے اوپر چلے گئے، وہ فیلئر ہے. کاسٹ انکریز کرے گی. بالکل، کاسٹ. اس کی کوالٹی جو چاہیے تھی وہ کوالٹی آپ نے پوری نہیں کی، وہ فیلئر ہے. تو ڈفرینٹ فیلڈس میں اس کی فیلئرس گنے جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، کچھ ایجوکیشن کو بھی اسی طرح کیا گیا. شروع سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنا تو قائد اعظم نے خاص طور پہ اس کے ایجوکیشن کے اوپر فرمایا تھا کہ بغیر تعلیم کے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. جی، یہ تو بنیادی بات. ضرورت. یہ تو سر سید سے آپ نے، بالکل، سر سید احمد خان. بالکل پاکستان کی بنیاد ہی اس بالکل وقت رکھی گئی جب سر سید نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی بالکل اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف بالکل. لے کر آئے. اور شروع میں پاکستان کے ہم پہلے 30 سال دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھے تھے، برے نہیں تھے ہر فیلڈ میں، اور ایجوکیشن میں بھی. یہ پاکستان کے سٹیٹسٹکس بڑے اچھے جا رہے بالکل. تو ایون ایجوکیشن کا بھی مطلب میں اس بات کرتا ہوں کہ 4 ایریاز میں خاص طور پہ پاکستان بہت اچھا جا رہا تھا: ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، اور بینکنگ سیکٹر میں. اچھا، ایگریکلچر میں بھی میرا خیال ہے تو ٹھیک، ایگریکلچر جی، میں بھی ایگریکلچر میں بعد میں زیادہ گروتھ ہوئی، بعد میں زیادہ گروتھ ہوئی ہے. ایوب خان دور میں ہی ایوب خان دور اچھا. دور میں اس پہ کام بہت ہوا، ایگریکلچر پالیسی بھی بنی، اور ایگریکلچر پہ واقعی بہت کام کیا گیا تھا. اور لیکن جو ایشو ایگریکلچر میں رہا ہے نا، وہ ییلڈ پر ایکڑ رہا ہے. وہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے بہت بری طرح. میں جب فرانس گیا تھا پڑھنے کے لیے تو اس وقت ہماری ییلڈ، کیونکہ بیک گراؤنڈ فارمر والا تھا، تو اس وجہ سے پتہ تھا چیزوں کا.
ایون گیا تھا میں اسپیس ٹیکنالوجی میں پڑھنے کے لیے. تو میرا ویسے انٹرسٹ بلڈ ہوا, میں نے کہا کہ دیکھوں ان کا ایگریکلچر سسٹم کیسا جا رہا ہے. تو اس وقت ان کی ییلڈ جو تھی وہ 70 من پر ایکڑ تھی, اور ہماری ایٹ دیٹ ٹائم ییلڈ 22 من پر ایکڑ تھی. 91 کی بات میں کر رہا ہوں, 48 من پر ایکڑ ہم کم ییلڈ پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اب جو ہے ہم 32 پہ پہنچے, مطلب ہم صرف 10 من آگے گئے. اور وہ ہم مطلب ان کو بھی چھوڑ دیں, ہم انڈیا کے ساتھ کرنٹلی اگر ہم کمپیئر کر لیں, ابھی بھی ہم 70 پہ نہیں پہنچے. نہیں, جو وہ اتنی دیر پہلے 70 پہ بھی نہیں, ہم 32 پہ ہیں. اور ہمارے ہمسائے میں انڈیا سیم کنڈیشن ہے نا. جی جی, وہ جو ادھر ہے لینڈ بھی سیم ہے, لوگ بھی سملر ہیں, اور ادھر 70 ہے اور ادھر 32 ہے. تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا. جی, اس کا مطلب سیدھا سیدھا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی پرابلم ہے. ایگریکلچر یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, برانی یونیورسٹی ہے, برانی یونیورسٹی ہے, اور ریسرچ سینٹر ہے وہ ایوب ریسرچ سینٹر ہے. یہ رائس ریسرچ سینٹر جو کالا شاہ کاکو میں بیسٹ ریسرچ سینٹر کنسیڈر ہوتا تھا, ایوب ریسرچ سینٹر بیسٹ ریسرچ سینٹر کنسیڈر ہوتا تھا. 100 سے زیادہ ریسرچ سینٹر ہیں, مور دین 100 پاکستان میں. اچھا, اور پھر بھی ہم پیچھے ہیں. اچھا, یہ ان کی جو ریسرچ ہے, میں ایک دفعہ ایوب ریسرچ سینٹر گیا تو انہوں نے دکھایا بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں. وہ ریسرچ کر کے وہیں ایک جگہ ہوتی ہے, وہ ریسرچ وہاں ہوا کہ اس جگہ ایک کمرے میں منتقل ہو جاتی ہے. اس سے آگے اس کا کوئی فیٹ نہیں ہے ان ریسرچز کا. بالکل. اب یہ جو آپ نے کہا نا, آگے کام کس کا, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا بیسیکلی. آگے گورنمنٹ کا, حکومت کا کام. گورنمنٹ میں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو کسی اور پرپز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے, ان کو اس پرپز کے لیے یوز ہی نہیں کیا جا رہا. اب میں نے فار ایگزامپل کوئی ریسرچ کی, میں نے ایک بیچ بنایا, اس بیچ کو کلٹیویٹ کرنا ہے لینڈ میں, اس کی ایکسپیریمنٹیشن پائلٹنگ ہوگی, پھر اس کے بعد وہ ایک پروسیس چلتا ہے 5 سے 10 سال کا, جس کے بعد ایک پراپر جو ہے نا ییلڈ آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس کے بیسٹ ییلڈ اس سے کنسیڈر ہوگی. اب یہ فارمر تک لے کے جانا اور فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا کام. اچھا, وہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بات کی, ایک یہ اس کا امپیکٹ آ گیا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صحیح ہوتا تو یہ چیزیں اسٹرانگ ہوتی, ہماری مضبوط ہوتی. جو ابھی آپ نے ریسرچ کی ہے, ہاں اسی پہ میں بات کر رہا تھا. آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, کہ 60s میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا تھا. اس وقت جو ہماری اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو تھی وہ بہت بہتر تھی. اس وقت کلاس میں 30 سے 40 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اس وقت ہماری پاپولیشن, اب اس کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا پاپولیشن تھی, جب 71 میں ہم الگ ہوئے تو اس وقت کیا پاپولیشن تھی. تو پاپولیشن جتنی آپ کی بڑھتی ہے اس کے کمپیریٹیو آپ نے ریسورسز اتنے ایڈ کیے کہ نہیں کیے. اصل پالیسی کا تو کام یہ ہے. جی جی. تو اب جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت 3 کروڑ آبادی تھی. جب 71 میں ہم الگ ہوئے تو مغربی پاکستان کی 5 کروڑ تھی, مشرقی کی 7 کروڑ تھی. اب جو ہے کرنٹ ہماری 25 کروڑ آفیشیل فگر ہے, اور بنگلہ دیش کی آفیشیل فگر 17 کروڑ ہے. یعنی کہ انہوں نے اتنے سالوں میں تقریباً 52 سال ہو گئے. جی, آبادی بھی کنٹرول 52 سال میں وہ 7 سے 17 پہ پہنچی, یعنی کہ 10 کروڑ ایڈ کی. جی جی. ہم نے 5 کروڑ سے 25 کروڑ پہ پہنچ کے 20 کروڑ ایڈ کر دی. چلیں, ہم نے ان سے زیادہ ترقی کی. اب اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن, فار ایگزامپل اس وقت اگر ہمارے 500 اسکول تھے تو اب کتنے ہونے چاہیے؟ ملٹیپلیکیشن فیکٹر آ جائے گا, پاپولیشن آپ کی گروتھ کر گئی. جی. تو ہم نے پہلے تو پبلک سیکٹر میں ہم دیکھیں کہ لاسٹ ہم نے کون سے اسکول ایڈ کیے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے جو میں نے اسٹڈی کی تھی 70s میں کمپریہنسو اسکول انٹروڈیوس ہوئے تھے. کمپریہنسو لڑکیوں کے لیے تھے اور لڑکوں کے, بوائز کے لیے پائلٹ تھے. نہیں, پائلٹ اسکول, پائلٹ اسکول پہلے آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کمپریہنسو دونوں کے لیے دیے. اچھا, بوائز کے لیے بھی تھا اور گرلس کے لیے بھی تھا. میں کمپریہنسو میں انیشلی پڑھا ہوں.
اچھا پھر اس کے بعد میں پائلٹ اسکول آ گیا. اچھا، آپ نہ بتائیے گا کہ آپ نے کمپریہنسو میں پڑھے ہیں. وہ کہیں نہیں, گے آپ لڑکیوں کے comprehensive ابھی اسکول. بھی ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے پیچھے, اچھا ہے وہ. گوڑا شاہ اچھا میں ہے, موجود ہے وہ. لیکن وہ کوالٹی اس کو اس وقت کوالٹی اس وقت اس میں سسٹم جو انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ 30 سے زیادہ کلاس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے, انگلش میڈیم کا سٹائل دیا گیا تھا. اس باقی جگہ ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا, اس میں پرنسپل ہوتا اور تھا, بیسٹ ٹیچر وہاں اور کے بیسٹ ٹیچر بیسٹ ٹیچر اور واقعی ٹیچر بہت اچھے تھے. اور وہ اچھا میں بھی پائلٹ میں پڑھا ہوں, ہوں. تو وہاں مجھے بھی کئی ہمارے ٹیچرز تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ چھٹی کے بعد جانا نہیں, آپ میرے بالکل ایکسٹرا, میں آپ کو ایکسٹرا پڑھاؤں گا. تو وہ کچھ بچوں کو وہ جو دیکھتے تھے کہ یہ اس میں ان کی کوئی کمی رہ گئی, بالکل وہ چھٹی کے بعد کہتے تھے کہ آپ لوگ آ جائیے گا, اور یہ آپ کو ایکسٹرا وہ پڑھاتے تھے. یعنی کہ ٹیچر موٹیویٹ تھے اور وہ اس پہ وہ رہتے تھے. پھر اس کے بعد ٹیوشن سسٹم انٹروڈیوس ہوا جس نے بیڑا گرک کر دیا. سر ٹیوشن سسٹم کو تو ایک انتہا آ گئی اکیڈمی سسٹم, اس کے بعد ٹیوشن سسٹم اکیڈمی میں کنورٹ ہو گیا, اکیڈمی میں, اور آج کل دور ہی اکیڈمیز کا. آج کل دور ہی اکیڈمی کا. اب تو پیرنٹس میں یہی ڈسکشن ہوتی ہے اکیڈمی کون سی ہے. بالکل. تو پلاننگ جب آپ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ فیوچر میں کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک, اس کے اکارڈنگلی آپ کو کس طرح کا سسٹم چاہیے. اب اس سسٹم کے اکارڈنگلی آپ پورا پلان ایک بلڈ کرتے ہیں, کون کون سے ریسورسز چاہیے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ جی سائنس میں آپ کو زیادہ اسٹوڈنٹ چاہیے, تو سائنس میں ٹیچر بھی پھر زیادہ چاہیے, ٹھیک, فیسلٹیز بھی چاہیے, لیبس ہوتی ہیں, جی لیبز ہوتی ہیں, اور انفراسٹرکچر آپ بلڈ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اور وہ نئی نئی ریسرچز پہ آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے ریسرچز کروانے کے لیے, تو اس کے لیے بجٹ امپورٹنٹ ہے. اب ہم بجٹ ایجوکیشن میں پچھلے 50 سال میں کیا دے رہے ہیں, 2.8% آف جی ڈی پی سے زیادہ ابھی تک ہمارا بجٹ نہیں رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم 2.8 بجٹ دے رہے ہیں, یہ تو آ رہی ہے بات پولیٹیکل ول کی. بالکل, اصل ہے ہی ایشو پولیٹیکل ول کا. ٹھیک ہے, اگر وہ پراپر ایک بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں کر رہے, جبکہ ہمارا بجٹ جو ہے دوسری سائڈس پہ زیادہ جا رہا ہے, جس میں اب تو ڈیٹ سروسنگ آ گئی, وہ جسٹ ڈیٹ سروسنگ آ گئی, پھر ڈیفینس آ گیا, پھر اور چیز, ایون کہ ہمارا کرنٹ بجٹ بہت بڑا ہے, اور یہ جو بنیادی ضروری چیز ہے جس نے قوم کو لے کے چلنا ہے, بالکل قوم کو جس نے لے کے چلنا ہے, جس نے آپ کو فیوچر لے کے چلنا ہے, جس نے ملک کو لے کے چلنا ہے, وہ تو ایجوکیشن ہے, اور آپ کی بچے ہیں, اور بچے وہ پھر یوتھ بنتے ہیں, وہ آتے ہیں, ان پہ آپ سب سے کم جو ہے نا اسپینڈنگ کر رہے ہیں آپ. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس میں بیسیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کسی بھی قوم کا کہ وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کتنا اسپینڈ کر رہی ہے, کیونکہ دونوں امپورٹنٹ, یعنی کہ اپنی نیشن پہ کتنا, جو ڈائریکٹ آپ نیشن کی جتنی اچھی ہیلتھ ہوگی, ہیلتھ اچھی ہوگی, ایجوکیشن آٹومیٹکلی آپ کا دماغ زیادہ بہتر کام کرے گا, آپ کی ایجوکیشن تو بیسٹ ہیومن, بالکل ہیومن بینگ. ایون دو کہ ہم نے اس پہ کام اتنا نہیں کیا, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جب دیکھتے ہیں ہم ہیومن کیپٹل کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پاکستان کا ون آف دا بیسٹ ہے, بلکہ ٹاپ 3 میں آتا ہے. اچھا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں, انفارچونیٹ کہ بیسیکلی ٹاپ 3 نیشنز میں ہم اس پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں, انٹلیکچوئل کے پوائنٹ آف ویو سے. نہیں انٹلیکچوئل تو خیر ہم اللہ وہی, وہ تو ہماری گاڈ گفٹیڈ چیز ہے نا, ہر بندہ ہی, ریڈیو والا بھی جو نا اسے بھی آپ بات کریں, وہ بھی آپ کو آپ کا پولیٹیکل سینیریو پہ بڑے اچھے تھاٹس آپ سے شیئر کر دے. اب شاید جو برکی صاحب ورلڈ بینک سے ریٹائر ہوئے ایز اے وائس پریزیڈنٹ, اور یہ وہ دور تھا کہ جب ورلڈ بینک پہ پاکستانی حکمرانی کر رہے تھے, زیادہ تر پاکستانی ورلڈ بینک میں ہوتے تھے, اچھی پوزیشنز پہ. تو بلکہ امریکن پریزیڈنٹ نے 90s میں یہ کہا کہ جی یہ پاکستانی کیوں اس میں ورلڈ بینک میں زیادہ, ان کو نکالا جائے. اچھا, یہ کوئی ریسزم کا, بالکل. تو اس وقت انڈینز ہیں, انڈین کے بارے میں ان کا یہ خیالات نہیں ہوں گے, وہ ریپلیسمنٹ ہوتی گئی نا, پھر نکالے جائیں گے تو پھر انڈینز نے ان کی ریپلیسمنٹ لیا. تو اس وقت مطلب پرانا ہمارا جو سول سروس سسٹم بھی تھا وہ بھی بہت اچھا تھا,
پرانے ہمارے بیوروکریٹس بڑے بڑے نام بنائے ہوئے، لیکن بعد میں ہمارا یہ سسٹم بھی خراب ہو گیا. یعنی کہ جو ہمارا جو سب سے جو ٹاپ کیڈر ہے جو سروسز کا، جن کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، بالکل جو سی ایس پی کلاس ہے، یعنی کہ آپ کی ریسرچ کہہ رہی کہ اس میں بھی کمی آئی ہے، بالکل، ان کی کوالٹی میں بھی اس میں کمی بھی ہے. اس کی وجہ جو بنی ہے وہ جو ہے اگین پولیٹیکل یوٹیلائزیشن. جب ان لوگوں کو آپ پولیٹکس کے لیے زیادہ استعمال کریں گے اپنے پرپس کے لیے، تو پھر اس میں آپ ان کو بینیفٹ اس طرح کے دیں گے بھی، ان کو پھر آپ ذرا کھلی چھوٹ دیں بالکل گے، کھلی چھوٹ دیں گے. کھلی چھوٹ دیں گے. تو اس وجہ سے وہ کرپشن پہ، پہلے کرپشن نہیں ہوتی تھی، پھر کرپشن بڑھی آپ کی. اچھا، لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ اگر بیوروکریسی کی بھی کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی سیاست ہے ہماری. بالکل جو سیاست جس طرف جا رہی ہے، سیاست کی وجہ سے ان میں یہ خرابی آئی. بالکل، جی آپ بات کیونکہ جاری حکمرانوں نے ان کو استعمال کیا. اپنے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ان کو جو بے شمار طرح کی فیسلٹیز دی گئی ہیں، تو وہ حکمران کیوں نہیں واپس لیتے؟ کیونکہ حکمرانوں نے ان کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. جی ہم غریب پہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور ان کو فری، اور ان کو سارا کچھ فری دے رہے ہیں. ان کو فری دے رہے ہیں. میں نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا، لیکن وہ میرا ایسٹیمیٹ غلط ثابت ہو گیا پچھلے دنوں یو این کی ایک رپورٹ سے. میرا ایسٹیمیٹ تھا کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو یہ سروسز فری استعمال کر رہے ہیں، اور 2000 ارب سے زیادہ کاسٹ آتی ہے. اور یہ 2000 ارب، جی یعنی کہ 2000 ارب، یہ آپ دیکھ لیں کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور یہ سارا عام عوام جو لوور مڈل کلاس ہے ان سے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے نچوڑا جاتا ہے. یعنی کہ عام آپ کے غریب عوام پال رہے ہیں آپ کی ٹاپ ایلیٹ بیوروکریسی کو، ان کو پال رہے ہیں. یہ ایک عجیب طرح کا مذاق نہیں ہے اور ظلم اور زیادتی والا سسٹم نہیں ہے. وہ یو این نے کہا ہے کہ 2661 ارب، انہوں نے فگر باقاعدہ دی ہے. اچھا، ان کی تو بڑی ایگزیکٹ فگر ہوگی. بالکل، کہ 2661 ارب روپیہ جو ہے مراد میں چلا جاتا ہے. اور یہ اگر مراد ختم کر دی جائیں تو پاکستانی عوام غریب نہیں رہے گی، وہ خوشحال ہو جائے گی، ایک فسکل سپیس نکل آئے گی، اور یہ ان تک پہنچ جائے گا. اس کا ایون اگر آپ 10% بھی ایجوکیشن پہ لگا دیں، ایجوکیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی، اوپر چلی جائے گی. ناظرین، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی دلچسپ، بڑی پتے کی باتیں سمجھنے کو مل رہی ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب کی بڑی دھیمے مزاج کی، بڑی ریسرچ اورینٹیڈ گفتگو سے. لیکن اس وقت کو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو بتا رہے تھے ورلڈ بینک نے کہا 2661 ارب ہم اشرافیہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اور دوسری اشرافیہ کو، عام عوام، اس ملک کی عام عوام ان کا بوجھ اٹھا رہی ہے اپنی زندگی کے مصیبتوں میں اضافہ کر کے. اچھا، یہ بوجھ تو اٹھا رہی ہے، لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو ہماری ایک حکومتی مشینری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ عوام کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ابھی تک تو عوام کو بظاہراً کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. عوام کو تب فائدہ ہوتا کہ یہ ایک اچھی پالیسیز بناتے اور ان کو امپلیمنٹ کرتے. ٹھیک، تو یہ پھر اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ یہ جو پولیٹیکل سسٹم کو پہنچ رہا ہے ڈائریکٹلی، بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم یعنی کہ سیاستدان جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہے، حکمرانوں کو اس کا فائدہ ہے کیونکہ حکمران ان کو اپنے پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں.
اچھا یہ بہت ہی ظالمانہ سا نظام میں نہیں ہم رہ رہے بالکل ظالمانہ نظام کہ اس میں عام کوئی شک کی عوام بات جو نہیں. ہے اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے ہو سکتا ہے کوئی ایک وقت کو پورا کھانا نہ کھائے، بالکل کوئی اپنا علاج اس کو نہ ملے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس قسم کا سرکاری سٹرکچر کو، اس قسم کی پولیٹیکل اشرافیہ کو اور اس قسم کی سی ایس پی کیڈر کو پالنا ہے. ان کی تنخواہ اور مراد جو ہے نا انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے وہ اس نے پے کرنی تاکہ یہ پل سکے، اور انہوں نے صرف اپنے حکمرانوں کو یہ فائدہ دینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہیں اور بھی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کوئی اس ٹائپ؟ نہیں، دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. آپ سمپلی، میں اکثر بات کرتا ہوں پروٹوکول کو اگر ہم لے لیں، کیونکہ پروٹوکول پہ بہت خرچہ ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے اہم بھی بہت ہے. میں یورپ پورا پھرا ہوں، میں نے وہاں کوئی پروٹوکول نہیں دیکھا. میں نے 100 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے پرائم منسٹر کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، چیف منسٹر کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ریسنٹلی نیوز آئی تھی اور دیکھا بھی گیا کہ کمشنر لاہور شیخو پورہ گیا تو 25 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ گیا. وہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ان کو دوبارہ نئی گاڑیاں دے دی. بالکل، اس کے لیے پیسے ہیں اس کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے پوچھا تو وہ نہیں. اچھا، الیکشن چونکہ لوگوں کا الیکشن، لوگوں نے اپنا رائٹ استعمال کرنا تھا کہ اپنی گورنمنٹ چن کے. اچھا، یہ رائٹ ان کو 5 سال بعد ملتا ہے. بالکل، کہ وہ الیکشن ہوتا ہے. جی، وہ ایک رائٹ انہیں ملتا ہے، لوگوں کے پاس آتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں 5 سال بعد. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سیلاب آ گیا، کوئی کہتا ہے جی یہ ہو گیا. لہذا عوام کو رائٹ ہی، ان کا جو رائٹ ہے وہ ڈینائی کر دیا. جی، رائٹ ڈینائی کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ آئینی رائٹ ہے، کوئی ان کا ویسے رائٹ نہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں ان کے حقوق بھی ہیں. اچھا، یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، ایجوکیشن پہ بات ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 25A ہے، ایک ہماری آئینی کلاز ہے جس میں ہے 5 سال سے لے کے 15 کے 16 سال تک کے بچے کو گورنمنٹ فری ایجوکیشن دے گی. 5 سے 17 سال 5 سے 17 سال کے بچے کو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے بچے کا ایک آئینی حق ہے کہ اس کو یہ فری ایجوکیشن دیا جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں، شاید آپ نے ریسرچ بھی کی ہو، کتنے بچے جو ہیں نہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ 3 کروڑ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں. لامحہ فکریہ ہونا چاہیے. 3 کروڑ بچوں کا جو ان کا آئینی حق ہے وہ ان کو 25A کے ذریعے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم اور ہماری گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے. بالکل ڈینائی کر رہی ہے. یہ بالکل ایک اچھا، کوئی یہ سیاسی معاملہ ہوتا ہے نا تو فوراً ایک نعرہ لگتا آرٹیکل 6 آرٹیکل 6. 1 منٹ پہ نا ہم آرٹیکل 6 کا بات کر دیتے ہیں، چونکہ سیاسی اپنا انٹرسٹ کا، اقتدار کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم آرٹیکل 6 سے پہلے ہماری بریک ہی نہیں لگتی. اچھا، میں اس پہ دیکھ رہا تھا، یہ کانسٹیٹیوشنل تو پرویژن ہے، آئینی شک تو ہے، لیکن اس کے بعد اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی تھی، قومی اسمبلی میں اس کے امپلیمنٹ کے لیے قانون بننے تھے. قانون بننے کے بعد اس کو ظاہر اب صوبائی سبجیکٹس آ گیا تو صوبوں کے پاس ہے، ان کی اسمبلیز نے اس کو پاس کرنا تھا، پھر اس کے مطابق اس کو بجٹ دینا تھا، بجٹ ریسورسز دینے تھے. لیکن کوئی قانون سازی نہیں نظر آ رہی، کوئی اس میں انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، انٹرسٹ نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے پولیٹیکل انٹرسٹ اس میں بالکل نہیں ہے. اب اگر ہم سسٹم کو، اوور آل ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو 3 ٹیئر ہے: پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری، جس میں یونیورسٹیز آ جاتی ہیں. ٹھیک، اب پرائمری لیول پہ جہاں ان کا انٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے پولیٹیشنس کا، تو 85% جو سکولز ہیں وہ پرائمری سکولز ہیں. جی. اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 85% پرائمری سکول ہیں تو صرف 15% آپ کے سیکنڈری، تو دیٹس مین کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اسی سے آپ نکال لیں کہ کیا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوگا کہ آگے. یہ ریشوز بڑی الارمنگ
جو پرائمری کے بعد بالکل. اپنی سیکنڈری میں نہیں جا رہی. اب فوکس کیوں کیا گیا کہ جی پرائمری کے اسکول زیادہ بنائے جائیں؟ کیونکہ ہمارا ابھی الیکشن اب آنے والا ہے. جی جی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، سال بعد ہوگا، 2 سال بعد ہوگا، یہ لیکن اللہ ہونا جان تو ہے. یہ تو بالکل. اب الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن کے انڈر ایجوکیشن والے زیادہ کام کرتے ہیں، جی جی وہ الیکشن ڈیوٹیز الیکشن ڈیوٹیز پہ، اور اس میں زیادہ یہی پرائمری ٹیچرز ہوتے ہیں. جی جی ٹیچرز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کا عملہ اب وہ پرائمری ٹیچرز کی ہائرنگ اور وہ سارا پروسیس پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، وہ سارا. اور وہ پھر ان کو اپنے ووٹ کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا یہ پھر بات ادھر ہی جا رہی ہے سیاسی سیاسی استعمال کے لیے. اگر یہ پرائمری اسکولوں کی تعداد بھی بڑی ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے بینیفیشری ہے وہ سیاست ہے، اور کس کے ذریعے؟ الیکشن کے ذریعے. اس کے لیے وہ الیکشن آ رہا ہے. اچھا دوسرا ہمارے آپ نے یہ بات کی، ہمارے یہاں نا اس وقت 3 ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو سرکاری چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ چل رہا ہے، ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور تینوں سکسیسفلی چل رہے ہیں. اچھا آپ کی ریسرچ میں ان کا کوئی کمپیریزن میں دیکھا گیا ہے کہ یہ پرائمری کی بجائے جو ہمارا پرائیویٹ کی طرف رجحان چلا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی کہ پرائمری لیول پہ جب 85% اسکول ہوں گے، سیکنڈری کم ہوگی، تو دیٹس مین کہ پرائمری میں اگر آپ کے 10 لاکھ بچے ہیں تو سیکنڈری لیول پہ اس میں سے کتنے 15% جائیں گے. ظاہر ہے 15%. ٹھیک، تو پھر باقی کہاں جائیں گے؟ وہ یا پرائیویٹ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے. اب گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں مطلب جب ہم پڑھے تو اگر 30 بچوں کی تعداد ہوتی تھی تو اب 100 سے زیادہ ایک کلاس میں بچوں کی تعداد ہوتی. اب 100 سے زیادہ بچوں کی تعداد ہوگی، ایک ٹیچر اس کو پڑھائے گا تو وہ کوالٹی کو مینٹین کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو کلاس کو بھی مینٹین نہیں. آپ نے ڈبل شفٹ بھی کر دی، کافی سارے اسکولوں میں ڈبل شفٹ بھی ہے، لیکن تعداد تو وہی ہے. تعداد وہی ہے، 150 تعداد وہی ہے. دوسری مسنگ فیسلٹیز بہت ہیں. بالکل. میرے کئی دوستوں نے بتایا تھوڑا سا لاہور سے نہیں، لاہور سے آپ تھوڑا سا دور جائیں، بالکل سبربس میں چلے جائیں تو وہاں ہارڈ شپ بھی بہت ہیں. وہ سردیوں میں انتہائی ٹھنڈے کلاس، بالکل. اور کہہ رہے ہیں وہ چونکہ بچے وہ دیہاتوں سے آتے ہیں، غریب گھروں سے آتے ہیں، اور انہوں نے کھلی چپل پہنی ہوتی ہے اور وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں. بالکل. وہ ہیلتھ ایشو بن جاتا ہے. جی ہیلتھ ایشو. وہ ٹیچر کہتے ہیں ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوتے تھے، لیکن وہ کلاس میں ہمیں کھڑے رہ کے 1.5 گھنٹہ پڑھانا بڑا مشکل ہوتا تھا. ان بچوں نے تو 6 گھنٹے اسی کلاس میں بیٹھ کے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے پڑھنا. اور آن دا کنٹریری سمر میں وہی کلاس روم تندور بنے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا اس کا ہاسٹائل ویدر میں وہ بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور ٹیچروں کو بھی لیے پڑھانا اسی کے لیے وہ ان کو اس حوالے سے کوئی کمفرٹ نہیں. آن دا کنٹریری ہم اپنی افسر شاہی کے لیے 2-2.5 ارب کے لیے نئی گاڑیاں دے دیتے ہیں، حالانکہ 3 سال پہلے بھی ہیں. تو جب تک آپ نئے اسکول ایڈ نہیں کریں گے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے تو گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، کوئی نیا اسکول نہیں ہے. دانش اسکول ایڈ کیے شہباز شریف نے، یہ وہ سینٹر آف ایکسلنس، اچھا پروگرام تھا، میں اس کو برا نہیں کہوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر چیز کے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا وہ اتنے دور دراز علاقوں میں بنائے گئے کہ بہت ہی ان کا جو سلیکشن آف سائٹس تھی نا، اس پہ بڑی پرابلم آ گئی کہ وہ لوگوں کو جانو آنا، وہ تھا کہ بورڈنگ ہوگی، لیکن پھر بھی بورڈنگ کے علاوہ بھی وہ ان کی اپروچ بڑی، اس پہ بڑا کوشچن آیا. لیکن ایک سسٹم اچھا تھا، لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کے وہ ریزلٹس نہیں آئے. بالکل، کہ وہ اگر ایک سینٹر آف ایکسلنس، پرابلم کہاں آ جاتی ہے؟ امپلیمنٹیشن. وہی آپ ایک ڈیزائن اچھا بنا لیتے ہیں، آرکیٹیکٹ اچھا
کر لیتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس کو صحیح امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس کے رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے. جی وہ ہماری عمارت پالیسیز کا بھی سب سے بڑا ایشو یہی ہے. عمارت اتنی خوبصورت نہیں بنے گی. ہم دیکھیں کہ ہم نے بیسٹ پالیسیز پروڈیوس کی, ہماری پالیسیز کو چائنا, کوریا, جاپان, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, تائیوان, انہوں نے ہماری پالیسیز کو کاپی کی اور کئی امپلیمنٹ. کورین باقاعدہ چیف منسٹر نے کہا, کورین پریزیڈنٹ نے آ کے کہا, اس نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کا کاپی کیا تھا اور ہم کہاں چلے گئے اور آپ ابھی تک وہیں ہیں. سے بڑی شرمندگی کی اور کیا بات. سنگاپور دیکھیں انہوں نے کاپی بڑا صحیح طریقے سے کیا, اور اسی طرح چائنا کو دیکھ لیں, انہوں نے جو ساری کی ساری ریورس انجینئرنگ کی, کاپی کی, دنیا کی چیزیں لا کے ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. ہم نے بہت اس کام میں ہم نے ٹریننگ ان کی کی. جی جی ہماری انڈسٹریز اس کو ریورس انجینئرنگ میں کاپی کرنے میں, ہماری ریورس انجینئرنگ بہتر تھی. جو 60s کی ہماری انڈسٹریز بہت ٹاپ کی انڈسٹری تھی. ہم ایشین ٹائیگر تھے. ایشین ٹائیگر یہاں بڑی بڑی چیزیں انیشیٹ ہو رہی تھی. جو بیکو تھی, بیکو سے اس وقت مشینریز جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی, ایکسپورٹ ہو رہی تھی. ٹاٹا فاٹا کا کئی نام نہیں تھا. جی وہ سنا تھا کہ انہوں نے جہاز پہ کام شروع کر دیا. ڈیزائنرز میں نا وہ سی ایم لطیف صاحب کی میں پڑھ رہا تھا. سی ایم لطیف صاحب بہت بڑا نام ہے. جی جی ان کی پڑھ رہا تھا. انہوں نے باہر سے وہ پوری ٹیم منگوا کے جہاز کی جو ڈیزائن انجینئرنگ جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کروا دی تھی. ان کا آگے کا وہ دیکھیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی ایک دن وہ ساری نیشنلائزڈ ہو گئی. اور نیشنلائزیشن نے بیڑا گرک کر دیا. وہ بالکل وہ جو آپ کا ایرا تھا وہ ایک ڈیکیڈ تھا جس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, اس کو آپ نے وہاں بریک لگا دیا. آپ نے کن کن چیزوں کو نیشنلائز کیا؟ انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, ایجوکیشن سسٹم کو نیشنلائز کیا, ہیلتھ کو نیشنلائز کیا, بینکنگ سیکٹر کو نیشنلائز کیا. جی وہ تمام جو میجر چاروں سیکٹرز آپ نے بٹھا دی. بینکنگ کی بھی بڑی زبردست گروتھ تھی, وہ بھی بیٹھ گیا. لیکن جو ایکچولی کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا آپ نے. جو جاگیرداری نظام کو ختم کرنا, یہ بھٹو صاحب کا نعرہ بھی تھا کہ میں جاگیرداری نظام ختم کروں. اچھا انڈیا نے جاگیرداری نظام ختم کیا, انڈسٹری کو نہیں چھڑا اس کو, اور وہ ختم کیا, اس کے اثرات انہیں ملے بڑے پازیٹیو. ہم نے انڈسٹری ان سیکٹر کو نیشنلائز کیا اور جاگیرداری نظام کو ویسے چھوڑ دیا, اور ہمارے یہ سیکٹر بیٹھ گیا. اور جاگیرداری نظام وہ آپ بتا رہے تھے کہ پر ایکڑ ییلڈ ہماری وہیں کی وہیں. اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب ہم ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں تو 93% جو فارمر ہے وہ اپ ٹو 12 ایکڑ لینڈ والا ہے. چھوٹا فارمر ہے, چھوٹا فارمر. جبکہ جو 7% فارمر ہے وہ بڑا فارمر ہے. اس 7 میں سے بھی 5% جو ہے نا لارج اسکیل فارمر ہے. لینڈ ہولڈنگ پہ جب آتے ہیں تو ان 5% کے پاس 65% لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ. اب کوئی بھی گورنمنٹ جب سبسڈی دیتی ہے, اب سبسڈی دینے والے بھی وہ خود ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی پالیسی انہوں نے کبھی ٹارگٹ سبسڈی نہیں دی. اچھا ایک جنرل سبسڈی دے دیتے ہیں. اب جنرل سبسڈی میں آٹومیٹکلی لارج فارمر جو ہے وہ زیادہ, کیونکہ 65% لینڈ ہولڈنگ اس کی ہے, تو سارا چنک اس کو چلا گیا. ریکوائر کس کو تھا؟ وہ 12 ایکڑ والے. اب اگر آپ ٹارگٹ سمری کرتے, آپ نے سمپل ایک ڈیٹا بیس بنانا ہے, بنا ہوا ایک طرح سے, پتہ ہے نا 93% فارمر 12 ایکڑ والا ہے. جی تو آپ کھاد پہ جو سبسڈی جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ ہے, جی جی اسی طرح کا ایک کارڈ بناتے اور ان فارمرز کو دے دیتے, اور وہ سبسڈی اس کارڈ کے تھرو ان فارمر کو ٹرانسفر ہوتی. وہ جو ان پٹ تھا, فرٹیلائزر تھا, پیسٹی سائڈس تھا, بالکل جو ان کو تقریباً 1 ملین پر اینم ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان ساری فیسلٹیز کو یوز کرنے کے لیے. اس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انڈیا میں یہ سسٹم ہے کہ وہاں کسانوں کو کارڈ دیا ہوا ہے, اور وہ اس کارڈ پہ وہ بینکنگ کارڈ ہے, ہاں وہ بینکس نے ان کو ایک ایشو کیا ہوا ہے جیسے کریڈٹ کارڈ, اس طرح اس پہ وہ ساری اپنی ان پٹس خریدتے ہیں, اور پھر جب ان کی کراپ تیار ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ پے بیک کر دیتے ہیں, اپنا ارن کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کا بھی ڈیزائن یہاں پہ اگر فارمرز کے لیے لایا جائے تو وہ اس کو اپنی محنت کرے, اس کو صحیح ریوارڈ ملے اس کو. لیکن ہم پھر وہ بات 65% جو ہے نا وہ سارا لے جاتے ہیں, کیونکہ پالیسی بنانے میں اور امپلیمنٹیشن میں وہ بیٹھے ہوئے.
ڈاکٹر صاحب اگر آپ جس طرح بیوروکریسی کو 2661 ارب والا مسئلہ، اسی طرح ادھر بھی مسئلہ ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارا جو بھی ایجوکیشن سسٹم تھا جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے بڑا اچھا تھا، لیکن دن بہ دن آپ دیکھتے ہیں ڈگریاں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، یونیورسٹیز بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس بھی بڑے نکل رہے ہیں، بالکل. وہ جس سے پوچھیں وہ یہ ڈگری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے، بلکہ میں تو یہ بھی کئی دفعہ حیران ہوا ہوں، شاید آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو، جو بی ایس آنر شروع ہوا ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ نے بی ایس آنر کیا، آپ نے ان 4 سالوں میں جتنے بھی سبجیکٹس پڑھے مجھے وہ ان کے نام لسٹ آن بتا دیٹ. نہیں، نام بتا دیں. وہ اپنے سبجیکٹس نہیں بتا سکتا کہ اس نے ان 4 سالوں میں کتنے سبجیکٹس پڑھے. تو اس سے اندازہ کر لیں ہمارا معیار کیا یہ ہوگا. انفارچونیٹ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا ہو گیا، اس سے ان کا انٹرسٹ شو ہو جاتا ہے. مطلب میں بتا سکتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل بزنس مینجمنٹ میں 43 سبجیکٹس ہیں، ان 43 سبجیکٹس کی آگے ڈسٹریبیوشن سمیسٹر وائز کیا ہے. فرسٹ سمیسٹر 8 سمیسٹر میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، 5 سے سمپلی کریں تو 40 سبجیکٹ ہو جاتے ہیں، 3 ایکسٹرا سبجیکٹ ہوتے ہیں. جی جی جی. پھر اس کی ڈویژن ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ آنے، انگلش کے 4 ہیں، میتھ ہے، فزکس ہے، اور آپ نے پڑھانی ہے چیزیں تو انٹر ریلیٹڈ اس ایریا میں. تو ایک سبجیکٹ پڑھنے کے بعد مطلب میں نے جب یو ای ٹی سے پڑھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا. نہیں، اس دور میں دیکھیں اب ہمارا اینول سسٹم تھا. آپ نے بھی جو گریجویشن کی، میں نے بی کام کیا جی. تو اس میں ہم نے سبجیکٹس پڑھے. ابھی تک پتہ ہے کہ پارٹ فرسٹ میں کیا سبجیکٹس ہے، پارٹ سیکنڈ میں کیا تھے، ایون کہ کئی سبجیکٹس کے نمبر کا بھی مجھے پتہ ہے کہ اس کے کتنے نمبر آئے تھے، اس کے کتنے نمبر آئے تھے. پھر اس کے بعد آئی بی اے سے ایم بی اے کیا، اس میں بھی جو ہم نے سبجیکٹس پڑھے ہیں اس کا بھی یاد ہے میں، حالانکہ بہت دیر ہوگی وہ اس میں نہیں رہے. لیکن آج کل کے بچوں کو پوچھیں تو کئی سبجیکٹس وہ اسکپ کر جاتے ہیں. ریسنٹلی اس نے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ وہی ہے نا کہ انٹرسٹ جو ہے نا سب سے بڑی بات ہے. انٹرسٹ ان کا ٹیچر بھی نہیں ڈیولپ کر سکتے. نہیں، 12% پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا 12% یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے. ٹھیک، اب یونیورسٹیوں میں سبجیکٹ بھی بڑھ گئے، ڈپارٹمنٹس بھی بہت زیادہ ایڈ ہو گئے، لیکن ایون دین صرف 12% ہے. سو اگر ہم اوور آل پاکستان کی پاپولیشن کو سامنے رکھتے ہیں تو 12% کچھ بھی نہیں. اس میں سے کتنے آگے پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ پوائنٹس میں چلے جاتے ہیں، وہ 1% بھی نہیں ہے. تو 4 سالہ سسٹم بہت اچھا تھا، میں سسٹم سے ڈس ایگری نہیں کرتا. سسٹم تو وہی جو آپ بار بار بات کرتے ہیں امپلیمنٹیشن، وہی کہ اس کو ہم جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ کس حد تک اس کو اچھے طریقے سے لے، کیونکہ یہ تو اساتذہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ کتنا ڈیولپ کرتے ہیں اس سیمسٹر سسٹم میں، اس کو کیسے نالج ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کا اسکلز سیٹس بہتر کرتے ہیں. یہ تو سارا ان پہ بات آتی ہے. لیکن اوور آل دیکھیں تو تعلیم میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے زیادہ آ رہے ہوں پہلے سے نسبت، یا سارا آ رہے ہوں، ڈگریاں بھی لے رہے ہوں، لیکن اگر کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہ کافی نیچے چلا گیا. اور ہمارا یہ اکیڈیمیا کے ساتھ بھی جی المیہ ہے. آپ کئی اساتذہ سے بھی بات کریں تو وہ بھی آپ کو اتنا خوشی نہیں ہوتی دیکھ کر نا ان کا سٹینڈرڈز اور وہ سارا. اور پھر جس طرح وہ یونیورسٹیز کالجز میں، اچھا آپ دیکھیں ہمارا جو ٹیچر ہے نا یونیورسٹی اساتذہ، اس کی ایک اچھی تنخواہ ہے، اتنی بری نہیں ہے، اور اس کو جو فیسلٹیز ہیں، لیکن وہاں وہ پڑھانے کے علاوہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اور سیاست اور دوسرے امارات ہو اس میں وہ سارا انوالو کروں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے ایک ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر کنٹری میں ایجوکیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا مقصد، ایجوکیشن پالیسیز کا کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو بیسیکلی ایک ہی ہے، نیشن بلڈنگ. نیشن بلڈنگ. نیشن بلڈنگ. لیکن کیا ہم اس کے لیے سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ سنسیئرٹی جو ہے نا ہماری اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے بجٹ جو ہے وہ کم رکھتے ہیں، اور وہ بجٹ بھی 90% تنخواہوں پہ چلا جاتا ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر. کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ. تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہونی؟ 12. یا تو آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایچ ای سی کا بجٹ جو ڈیولپمنٹ کے لیے یونیورسٹیز کی تھا وہ آہستہ آہستہ ہم کم کرتے گئے. یونیورسٹیاں بڑھ گئیں، اچھا بجٹ بڑھنا چاہیے تھا. اچھا ناظرین، بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی تھی اور بڑی دلچسپ گفتگو تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.